پاکستان اور پاکستان کے باہر صحافت کو اپنے ہی طرز کی پہچان دینے والے ادریس بختیار بھارت کے علاقے راجستھان کے شہر اجمیر میں 1944 میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں 3 سال کی عمر میں پاکستان آ گئے۔ ابتدا میں کراچی میں آباد ہوئے، لیکن بعد ازاں ادریس بختیار کے والد نے حیدرآباد میں سکونت اختیار کی، لہٰذا ادریس بختیار کی تعلیم و تربیت حیدرآباد ہی میں ہوئی۔ خاندان کا تعلق اجمیر شریف سے تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں 3 سال کی عمر میں کراچی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ابا اور امی اور بھائی جان، یہ 3 آدمی پر مشتمل خاندان جو ہے وہ اجمیر شریف سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے تھے۔ پرائمری سے جو کتابوں کا شوق انہیں تھا وہ آخر تک ان کا برقرار رہا۔ یہ آمنے سامنے ہم لوگ رہتے تھے، اس کا ہم 1 آنے کی کتاب لاتے تھے اور 1 آنے کے سموسے لاتے تھے۔ ہمارا لنچ بھی وہی تھا اور ہمارا مطالعے کا کی جو خوراک تھی وہ بھی وہی تھی۔ میں نے شاید ہی کچھ لوگوں کو اپنی ماں کا اس طرح سے ذکر کرتے ہوئے سنا ہوگا جس طرح سے میری ان سے آخری ملاقات جو ہوئی، جس میں تقریباً کوئی گھنٹہ 1.25 گھنٹے تک ہم بیٹھ کر ان کی والدہ مرحومہ کے بارے میں بات کرتے رہے۔ میٹرک کے امتحان کے فوراً بعد یعنی آخری پیپر والے روز ادریس بختیار کی شادی ہو گئی۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ انہیں دوپہر تک معلوم نہیں تھا کہ آج شام کو ان کی شادی ہونے والی ہے۔ جس دن میرا اور ادریس بختیار کا میٹرک کا آخری پرچہ تھا، اسی دن شام کو ادریس کو دولہا بنا دیا گیا تھا، اور یہ بات بھی ادریس کو بہت پہلے معلوم نہیں تھی۔ ادریس بختیار کی زندگی کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ نوعمری ہی میں ان پر چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آن پڑی، جس کی وجہ سے ان کا بچپن روزگار کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا اور انہیں کم عمر ہونے کے باوجود مردانہ وار حالات کا مقابلہ کرنا پڑا اور کارخانوں اور فیکٹریوں میں بھی کام کرنا پڑا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پر جوانی آئی ہی نہیں تو زیادہ مناسب بات ہے۔ بچپن ہی میں اتنی ذمہ داریاں اس پر آ گئی تھیں کہ وہ بچہ بننا ہی بھول گیا تھا۔ وہ سب سے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے گھر کو ایک باپ کی طرح ہمیں پالا، گھر کے سرپرست تھے، گھر کے سب سے بڑے تھے۔ اس کے وجہ سے وہ سب سے ہر کام میں ہی سب سے آگے تھے۔ بہت چھوٹے سے تھے تو گھر کی ذمہ داریاں ان کے اوپر آ گئی تھیں۔ کوئی 10 یا 12 سال عمر تھی، تب سے انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا، جو آخری دم تک ان کے ساتھ رہا۔ سخت ترین حالات کے باوجود ادریس بختیار نے نہ صرف خود تعلیم کا سفر جاری رکھا بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی تعلیم دلواتے رہے۔ ادریس بختیار نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا۔ ہمیں بھی انہوں نے پڑھایا، لکھایا، کھلایا، پلایا، تربیت کی، سکھایا زندگی میں۔ میں اگر یہ کہوں تو بھی کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنا انہوں نے سکھایا۔ انگلش اور اردو پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ ماسٹرز انہوں نے انگلش میں کیا سندھ یونیورسٹی سے 60s کے آخری اشرے میں، آخری حصہ تھا اس کا، تو سندھ یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس تھا اس وقت، حیدرآباد میں یونیورسٹی ہوتی تھی، وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا انگلش میں۔ میں بہت آرام سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بچپن کھیل میں نہیں گزرا، اس کا بچپن کتابوں میں گزرا یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو پڑھانے میں گزرا۔ جس طرح سے وہ اپنے پورے خاندان کو سمیٹ کے چلتے تھے اور جس طرح سے ان کا پورا خاندان ان کو ہمیشہ ایک سربراہ کی حیثیت سے سمجھتا تھا، وہ ایک مثالی چیز تھی۔ ادریس بختیار نے صحافتی کیریئر کا آغاز حیدرآباد سے شائع ہونے والے انگریزی زبان کے اخبار انڈس ٹائمز سے پروف ریڈر کی حیثیت سے کیا اور بعد میں رپورٹنگ میں آ گئے۔ حیدرآباد میں ایک اخبار تھا انڈس ٹائم، تو وہاں سے انہوں نے پروف ریڈر کے طور پر انڈس ٹائم سے اپنا صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ 63 میں اپنا کیریئر انڈس ٹائم سے کیا تھا، اگرچہ پروف ریڈنگ طور پر کیا تھا۔ انہوں نے آغاز انگریزی صحافت سے کیا، حیدرآباد سے۔ انڈس ٹائم کے بعد ادریس بختیار پی پی آئی نیوز ایجنسی، خلیج کے پہلے روزنامے عرب نیوز، وائس آف امریکہ، بی بی سی، ہیرالڈ اور جیو نیوز کے علاوہ دیگر اداروں سے وابستہ رہے اور صحافت کی دنیا کی
اعلیٰ ترین منازل طے کی۔ بعد میں PPI جوائن کی، سن میں بھی اور مارننگ نیوز میں بھی کام کیا۔ جدے سے مشرقی وسطیٰ کا پہلا انگلش اخبار عرب نیوز شروع ہوا، تو بھائی جان اس کے انچارج ایڈیٹر تھے۔ پاکستان واپس آ کر پھر کچھ عرصے جسارت میں ڈیسک پر کام کیا، لیکن اردو صحافت میں بس یہی مختصر عرصہ تھا جو جسارت میں انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد جب کراچی آئے تو پھر اردو صحافت میں آ گئے، اور ایک طویل عرصہ اردو صحافت میں رہنے کے بعد پھر وہ انگریزی صحافت میں گئے۔ انگریزی صحافت کے بعد پھر وہ BBC لندن سے بھی وابستہ رہے اور وائس آف امریکہ سے بھی وابستہ رہے۔ ادریس صاحب جو تھے وہ ایک ورسٹائل جرنلسٹ تھے، وہ انگریزی، اردو، پرنٹ میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن سب پہ کام کر چکے تھے، اور وہ کالم نگاری بھی کرتے تھے۔ ادریس بختیار ایک نڈر اور بے باک صحافی تھے۔ انہوں نے کبھی سچ کو سچ اور حق کو حق لکھنے اور کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ ادریس بختیار نے رپورٹنگ کے دوران کبھی کسی دباؤ یا دھونس دھمکی کو قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ زمینی حقائق کے مطابق رپورٹنگ کی اور کالم لکھے۔ یہ نہیں ہوا کہ خوف سے کوئی خبر روک لی گئی ہو، خبر دی، یا کسی دباؤ کے تحت کوئی خبر دی گئی ہو۔ حرف کی تقدیس اور قلم کی حرمت کی پاسداری میں کوئی خوف اور کوئی لالچ اس کی پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ان کو 2 لفظوں میں بیان کریں تو میں کہوں گا شائستہ، شریف اور اپنی بات پہ ڈٹے رہنے والے شخص۔ تھریٹ بالکل تھی، لیکن وہ چیز کو اپنے اندر رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ شور مچانا شروع کر دیں، سارے گھر کو انوالو کر لیں۔ قریبی دوستوں سے وہ شیئر ضرور کرتے تھے اگر کوئی کہیں سے اس قسم کا میسج آتا تھا تو، لیکن اس میں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تھا، پھر ان کی ایک چیز پہ بڑا بلیف تھا کہ جس دن موت آنی ہے اس دن موت آئے گی۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اس وقت ظاہر حالات بہت خراب تھے، تو ہمیں ابو ہر تھوڑی دیر بعد جب آفس کے لیے چلے جاتے تھے تو ہمیں فون کیا کرتے تھے گھر پہ، کیونکہ گھر پہ فون کر کے پوچھتے تھے بچے کہاں ہیں، کہیں باہر تو نہیں نکلے، زیادہ دور تو نہیں گئے۔ اس طرح کی ان کو فکر ہر وقت رہتی تھی۔ چلیں گے تو ان کی قوت ارادی بہت مضبوط تھی اور بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ پاکستان کے اندر کوئی آمریت کا زمانہ ہو یا پاکستان کے اندر نام نہاد جمہوری آمر آتے رہے ہوں، ان کے دور میں جب سچ بولنے پر پابندی لگی، سچائی کے علمبردار بن کر ادریس بختیار اس پورے پاکستان کے مظلوم عوام کی نمائندگی کرنے والے بن کر کھڑے ہوئے۔ کوئی تھریڈ آیا وہ گھر میں کسی کو اس وقت تک نہیں بتاتے تھے، پینک نہیں کرتے تھے خود بھی، اور گھر میں اس وقت تک نہیں بتاتے تھے جب تک کوئی ڈائریکٹلی نہیں آ جائے، جیسے پیچھا کرتے ہوئے نہیں آ جائیں۔ وہ یہ کہہ دیتے تھے آج کل شہر کے حالات خراب ہیں، آپ لوگ دروازہ بند رکھا کریں۔ ادریس بختیار بڑے بھائی ہونے کے ناطے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ نہایت شفقت کا رویہ رکھتے تھے، جبکہ اپنی اہلیہ اور بچوں سے بھی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ادریس بختیار اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے دوستانہ ماحول میں گفتگو کرتے تھے اور اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ 8 بچے ہیں، 3 بیٹے، 4 بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی اور 1 بیٹی ابھی باقی ہے۔ میرے ساتھ تو خیر بچپن سے ہی ان کا ایک دوستی والا رویہ تھا۔ میں لڑکوں میں سب سے چھوٹا تھا، بچپن سے ہی ان کے ساتھ گھوما کرتا تھا پوری شفقت کے ساتھ، اور وہ اس لیول پہ آ کے کہ دوستانہ لیول پہ آ کے وہ چیزیں سمجھایا کرتے تھے۔ ہمیشہ ہمیں بولتے تھے جو آپ کا دل کرے، آپ نے پڑھنا ہے، جو کوئی ایجوکیشن لینی ہے، ٹیکنیکل، جرنلزم، جو بھی کچھ کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ آپ بہتر کر سکیں گے۔ شادیوں کے حوالے سے ہو یا ایجوکیشن بھی کسی بھی حوالے سے نہیں، اگر ہمیں اپنی ذات کے حوالے سے بھی کوئی فیصلے لینے تو اس میں بھی ابو کا یہ ہوتا تھا، ہاں ڈسکس ضرور کرتے تھے، صحیح غلط ضرور بتاتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ فورس کرنا ہے، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں۔ ادریس صاحب نے اپنی رائے کا ہمیشہ کھل کے اظہار کیا۔ ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا تھا، اکثر اختلاف ہوتا بھی تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اسے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہی ان کی صحافت کی خوبی تھی۔ وہ
یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے اچھا اگر ایسا کرتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہیں غصہ نہیں آتا تھا، ہم جو ان کے قریب لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں غصہ بھی آتا تھا، اور ہم کئی دفعہ ان کے غصے کا شکار بھی ہوئے۔ ادریس بختیار اپنے پڑوسیوں، تعلق داروں اور واقف کاروں کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور اگر کوئی ملنے والا ان کے پاس اپنا کوئی جائز مسئلہ لے کر آتا تھا تو اسے حل کرانے کے لیے آخری حد تک جایا کرتے تھے۔ فون بھی آتے تھے ابا کے پاس، پڑوس سے بھی آتے تھے، پیچھے محلے سے بھی لوگ آ جاتے تھے کہ ہمارا یہ کام رہ گیا، پانی نہیں ہمارا آ رہا ہمارے لائن میں، تو آپ پلیز کچھ ہیلپ کر دیں، کوئی لائن ڈلوا دیں۔ اس طرح کے مسائل کے لیے مستقل آتے تھے۔ گھر میں کوئی آگے گھر پہ کوئی کام ہو رہا ہے، وہ ان کی انکروچمنٹ رکوا دیں، اس طرح کے کام میں، لیکن وہ جائز کاموں کے لیے۔ کبھی بھی ابا نے کسی کو ناجائز فیور نہیں دیا۔ کوئی کسی پرابلم میں آتا تھا تو لازمی یہ سب کام کرتے تھے، کسی کا پانی نہیں ہے تو وہاں ٹینکر ڈلوا دینا، یہ سب ابو کر لیتے تھے۔ اس میں کوئی ابو کو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیوں کرواؤں، یہ چیز تو ابو کے اندر تھی ہی نہیں۔ ادریس بختیار دائیں بازو کے نظریات رکھنے کے باوجود بائیں بازو کے لوگوں، یہاں تک کہ کمیونسٹوں سے بھی اچھے روابط و مراسم رکھتے تھے۔ کو لوگ خاصی حیرت سے دیکھا کرتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک اسکوٹر پہ بیٹھ کے یہ دو لوگ جو کہ سیاسی طور پہ خاصے متضاد ہیں، یہ کس طرح سے سالوں سے رپورٹنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی سوچ کے حامی لوگ ہیں۔ سیاسی سوچ مختلف تھی۔ یہ پی این اے کا حامی اور جماعتیہ، اور میں تو میری جو شناخت ہے، میں تو بالکل ایک کمیونسٹ کے طور پر تھا اور بہت عرصے تک رہا، اس کیس میں بھی رہا۔ پھر ملاقاتیں ہوتی رہی اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ جو ایک کٹر پن جو ہے وہ اس طرح سے طبیعت میں بھی موجود نہیں ہے، اور فکری حوالے سے بھی کوئی بہت زیادہ ہے اس میں، وہ کسی دوسرے فکر کو وہ ایک سختی کے ساتھ مسترد کر دیں، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ایک چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اور مجھے اس کے بعد ان کے ساتھ بہت ہی اچھی ایک دوستی رہی، تعلق رہا۔ میں سیاسی طور پر ایم کیو ایم کا حامی تھا اور یہ بات ان کو پتہ تھی، تو ہم نے کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی۔ جماعت اسلامی سے انسپائرڈ تھے اور ابو الاعلیٰ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ فالو کرتے تھے اور ان کو بہت پڑھا کرتے تھے، انہی کے نظریات پہ قائم تھے، لیکن اس بنیاد پہ کبھی بھی لیفٹ کے کسی بھی بندے سے، ہمارا تعلق بھی رائٹ ونگ سے نہیں ہے، ہم لیفٹ ونگ کے ہم اپنے اس میں جو ہماری ایک تربیت ہوئی، لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی اپنے نظریات کو نہ مسلط کیا، نہ اس بنیاد پہ اختلاف کیا۔ ان کی جو صحافت تھی وہ بھی اس سے آزاد تھی، رائٹ اور لیفٹ کے معاملے سے وہ آزاد تھی، ان کی بہت آزادانہ غیر جانبدارانہ صحافت رہی۔ کہ کبھی انہوں نے یہ تخصیص نہیں کی کہ یہ دائیں کا ہے یا بائیں کا ہے، یا دائیں بازو بائیں بازو، یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر یا لسانی معاملات، کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ ادریس بختیار اپنے کام یعنی صحافت پر مکمل عبور و دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے رپورٹنگ کرتے وقت اور آرٹیکل لکھتے وقت ہمیشہ اعلیٰ ترین صحافتی اقدار اور اصولوں کا خیال رکھا۔ ان جیسا کام کرنے والے بہت کم لوگ ملیں گے، شاید انگلیوں پہ بھی گنے پاکستان میں، تو ایسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی، کام کرنے کی اہلیت، صلاحیت اور کام کو پیش کرنے کا جو ایک پیشہ ورانہ ڈھنگ ہے، وہ بہت کم لوگوں میں نے دیکھا ہے اس ملک میں۔ وہ ایک پرفیکٹ آدمی تھے، پر اس معاملے میں بالکل پرفیکٹ تھے، اپنی تحریر کے حوالے سے بھی، اور ان کو بڑی گرفت تھی۔ اتنا بیلنس لکھا ہوا، اتنی جلدی اتنا بیلنس لکھنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی کمانڈ نہیں ہے۔ صحافت کے اعتبار سے میں دو چیزیں جو ہے، جب کبھی میں نے ان کے رائٹس اپ پڑھے جو ہیرلڈ میں آتے تھے، یا جب کبھی بھی بی بی سی میں میں نے ان کو سنا، مجھے کم از کم ہر خبر کے، ہر واقعے کے، ہر حادثے کے، ہر تبدیلی کے، ہر سانے کے ان پہلوؤں کو دیکھنے کا موقع ملا جن تک بعض لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی، اور اس میں انسانی پہلو سب سے نمایاں ہوا کرتا تھا۔ ادریس بختیار فکری و نظریاتی طور پر جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے افکار و خیالات سے بہت زیادہ متاثر تھے، لیکن انہوں نے پروفیشنلزم میں
अपनी ज़ाती फ़िक्र को कभी गालिब नहीं आने दिया। उन्होंने अपने जो भी नज़रियात थे उनको किसी जमात की इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, किसी भी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इदरीस बख्तियार की एक दिली मोहब्बत जमात इस्लामी से ज़रूर थी, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि वो वक्त जब हम इस्लामी जमीयत तलबा में होते थे, उनका ताल्लुक़ कराची के एक रोज़नामा डेली स्टार से हुआ करता था, और कभी हम इस बात के लिए उनके पास जाते कि आपके अखबार में हमारी ख़बरें नहीं लग रही हैं, तो उन्होंने हमेशा ख़बरों के हवाले से हमें ये बात समझाई कि ये ख़बरें मेरिट पर लगा करती हैं। वो कभी भी बाइस नहीं थे, वो किसी भी सोच या नज़रिए के हामिल हो सकते हैं। वो है नज़रियाती तौर पर किसी एक सोच को अपने नज़दीक सही समझना, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है बाइस्ड होना, यानी उस नज़रिए की वजह से किसी को रद्द करना, किसी से बहस करना, किसी बात को जो सही हो उसको गलत साबित करना। मैं नहीं समझता कि वो चीज़ कभी भी उनमें थी। गालिबन उनकी ताकत ही यही थी कि जो सही है वो सही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इदरीस साहब की हमदर्दियाँ जो हैं वो जमात इस्लामी इसके साथ रही थी, लेकिन वो कभी उसके रुकन नहीं रहे, और वो बहुत खुलकर ये बात कहा करते थे। देखिए, मैं तो कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट पार्टी का बाकायदा मेंबर था, ये उसको भी पता था। ये जमातिये थे, बल्कि मैं तो कहता था कि हम दो ऐसी इंताएं हैं जो आपस में मिलती ही नहीं हैं। और ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में जो है वो रूसी फौजियाँ आ गई थी, वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। हम ऐसे ही बातें करते रहते थे, और तकरीबन कभी कोई ऐसे ही हम कमेंट कर दें कोई सिचुएशन पर, और बात है हमने कभी इस मौजू पर बात ही नहीं की। बस इस मौजू पर उन्होंने कभी भी मुझे जो है वो मुशर्रफ इस्लाम करने की ना कोशिश की, ना कभी मैंने भी की। उसका एक बड़ा पक्का सा नज़रिया था, उससे इख्तिलाफ ज़रूर किया जा सकता था और किया गया, लेकिन ये कि मामलात में और रवाबित में और रिश्ते में, लेन देन में कोई हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं रहा। उन्होंने कभी वो नज़रियात किसी पे ठूंसे नहीं, ना किसी और को अपने ऊपर अपने नज़रियात ठूंसने दिए। जियो और जीने दो बराबरी की सतह पे, आर्गूमेंट की सतह पे इदरीस साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। उनकी किसी खबर से ये कभी साबित नहीं हो सका कि वो किसी ख़ास सियासी जमात के एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। कई मराइल पे जो मेरे से उनके डिस्कशन हुई, जो हम गुफ्तगू करते थे, उसमें वो जमात की बहुत सारी पॉलिसियों से इख्तिलाफ रखते थे। इदरीस बख्तियार ने सहाफ़त और अपनी ज़ाती पोजीशन से कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उनकी नज़र में पैसे या जायदादों की कभी कोई अहमियत नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी। इन चीज़ों में तो अबू का ध्यान ही नहीं कि पैसे कमाना है या कुछ करना है। बिल्कुल अपना कोई हक हलाल की कमाना है, बस सिर्फ एक दिमाग में ये था कि बिल्कुल हक हलाल पे जाना है। कभी भी नहीं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या कुछ, और पैसे को कभी अहमियत भी नहीं दी। कभी भी ना मुझे ये शक हुआ कि वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहे, या कभी उन्होंने इस शक का इजहार किया या सोचा भी कि मैं अपनी राइटिंग्स के अंदर खयानत कर रहा हूँ। कभी भी ऐसी कोई ना कोशिश की कि वो अपनी पोजीशन से फ़ायदा उठाए, और ना ही उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा। ये ज़रूर है कि बहुत से ऐसे मौके आए जब इदरीस साहब को बहुत बड़ी ऑफर्स भी की गई। स्टार के ज़माने का मुझे बहुत सारे वाक़यात याद हैं कि उन्हें बहुत सारी लालचें दी गई खबरों के बारे में, कि ये खबर यूं कर दें, ये खबर यूं कर दें, ये खबर इस तरह कर दें, इस खबर को दबा दें, छोड़ दें। इदरीस साहब ने कभी ये सब कुछ नहीं किया। उस दुर्वेश सिफत इंसान के लिए ये कहना बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात होगी कि उन्होंने कभी अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाया। हाँ, उन्होंने अपनी हैसियत से फ़ायदा पहुँचाया ज़रूर होगा। आज के दौर में अगर वो एक मामूली से घर में रह रहा है तो लोग उसकी अहलियत के बारे में शुबे में मुब्तला हो जाते हैं कि यार ये कैसा सहाफ़ी है, इसने पैसा ही नहीं बनाया।
بالکل کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. خبر کے معاملے میں وہ اپنی جو بھی ان کے بلیفز تھے, جو بھی ان کا ماننا تھا, وہ خبر پہ بالکل اثر انداز نہیں ہوتے تھے. جتنی بھی چیزیں اس کی تھی وہ اپنی سیلف میڈ تھی, اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے پسینے کی کمائی سے یہ چیزیں تھی. اور ادریس بختیار نے کراچی کے سخت, مشکل اور خطرناک ترین حالات میں بھی رپورٹنگ کی. اس دوران انہوں نے ہمیشہ حوصلہ مندی سے کام لیا. کراچی میں آگ و خون کی ہولی کے دوران رپورٹنگ کرتے ہوئے ہمیشہ جونیئرز کو پیچھے رکھا اور خود آگے آگے رہے. وہ دن بھی مجھے یاد ہے 94-95 کے, جب اس شہر میں 100-150 لاشیں گرا کرتی تھیں. اچھا, یہ تب بھی باز نہیں آتے تھے شہر کا چکر لگانے سے, اور ہم وہاں سے چیختے تھے کہ پلیز آپ کے پاس انفارمیشن آ جائیں گی, آپ ٹیلی فون پہ لے لیا کریں, باقی لوگ ہیں, آپ خود نہ جایا کریں کم از کم اس طرح کے حالات میں. تو وہ آئیں بائیں شائیں ہنس ہنسا کے جو ہے بات کو برابر کر دیتے تھے. لیکن ایک بات ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے جونیئر لوگوں کو, اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کسی خطرے سے دوچار نہیں کرتے تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی اگر کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں, کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ آگے رہیں, اور جو ان کے ساتھ جانے والے ہیں وہ پیچھے رہیں. ادریس بختیار اپنے جونیئرز کو نہایت دوستانہ ماحول میں سکھانے کے قائل تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صحافت کی دنیا میں آگے آنے والے درجنوں افراد کو بلا تخصیص نظریات ٹرینڈ کیا. ان کے بیشتر شاگرد آج صحافت میں ایک بڑا مقام اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. کسی وقت بھی انہوں نے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے سینئر ہیں یا چیف رپورٹر ہیں یا استاد ہیں. آخری ملاقات میں بھی وہ دو باتیں مجھے سکھا کر ہی گئے. میں جونیئر ہوتا تھا اور وہ سینئر تھے بہت زیادہ, لیکن ان کی ایک خاص ان کے مزاج کی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی سینئر جونیئر کے حوالے سے کوئی فرق رکھتے ہی نہیں تھے. اور یہ ان کی شخصیت کی عظمت ہے, ان کی شخصیت کا یہ ایک جو ہے خوبصورت پہلو ہے. ادریس بختیار صاحب اصل میں میرے ہم عصر نہیں تھے, ان کی حیثیت میرے استاد کی تھی اور میں ان کے مقابلے میں بہت جونیئر تھا. انہوں نے ہمیں بھی یہی سکھایا کہ خبر ہمیشہ اس وقت دی جائے جب آپ اس کو کاؤنٹر چیک بھی کر لیں, مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق کر لیں. میں جونیئر ہی ہوں ان کا, جو آپ سے بات کر رہا ہوں. جب میں آیا تو وہ ہمارے نیوز روم کے سینئر لوگوں میں تھے, تو ان کے قریب آتا تھا. اگر وہ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو انہیں سکھانے میں کبھی آر نہیں ہوتا تھا. بہت اتنا مشفقانہ انداز تھا ان کا, دوستی کے ساتھ ساتھ کہ کام میں مدد بھی کرنا. اسکرپٹ لکھی میں ایک بار انہیں پڑھ کے ضرور فون پہ سناتا تھا, تو وہ اس کی غلطیاں ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے کہ یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے. وہ میرے استاد بھی تھے, بھائی بھی تھے, محسن بھی تھے. اس طرح وہ سارے معاملات چلے. وہ سکھانے میں, بتانے میں بڑے فراغ دل آدمی تھے. ایسی اسٹوریز بہت سے لوگوں کے نام سے چھپی ہیں کہ اگر ادریس بختیار اس کو صحیح نہ کرتے تو کوئی وہ اسٹوری شاید چھپنے کے قابل بھی نہ رہتی. فیلڈ کے اندر جو مشکلات آتی ہیں ڈے ٹو ڈے, ان میں جو ہے وہ ان سے ڈسکس کرتے تھے, تو وہ اس میں بھی کافی رہنمائی کی انہوں نے. اپنے سے چھوٹوں کا, جونیئرز کا خیال بہت رکھتے تھے, ان کو سکھانے کی کوشش بہت کرتے تھے, ان کو راہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے. ادریس بختیار کا ماننا تھا کہ صحافت اپنی جگہ ہے, لیکن اگر زندگی کو خطرہ ہے تو پہلے زندگی بچانا ضروری ہے, اور جب زندگی محفوظ ہو جائے تو وہی خبر کچھ تاخیر سے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کہیں خطرات اگر آتے تھے, کوئی ایسا معاملہ آتا تھا, وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ مصلحت پسندی سے ذرا سا اگر کبھی آپ کو تھوڑا سا پیچھے بھی آنا پڑ جائے تو میرا خیال میں کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں انسانی جان جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہے. اگر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس اسٹوری کے حوالے سے تو یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کود جائیں اور اس کے بعد اس کو اسی انداز سے کریں, بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. ادریس بختیار ایک سچے دوست اور شفیق ساتھی تھے. انہوں نے جن لوگوں سے بھی دوستی کی وہ آخری سانس تک نبھائی. مجھ سے اس کے مراسم اتنے دیرینہ ہیں کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں شاید میرے مقابلے پر طوالت اور مدت کے حوالے سے کوئی دوسرا نہ آئے. وہ ہیرلڈ میں کام کرتے تھے, ہم اڈان میں کام کرتے تھے. روز شام کو آن کے اڈان میں میرے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے اور دنیا بھر کے مسائل پہ, اڈان کے اپنے مسائل پہ گفتگو ہوتی رہتی تھی.
اور بعد میں تعلقات نے وہ نہج اختیار کر لی کہ ہم اپنے گھر کے مسائل پر بھی ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ میں ادریس بختیار کو گزشتہ 35 برسوں سے جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ان حق گو صحافیوں میں تھا کہ جس نے اپنے قلم کو کبھی فروخت نہیں کیا۔ میں یہ کہوں گا کہ زمانہ طالب علمی سے ہی لے کر ان سے ایک دوستی تھی، ان سے ایک تعلق تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے اور ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میں اس زمانے میں ریڈیو میں طالب علمی کے زمانے سے ہی خبریں پڑھا کرتا تھا، وہ اخباروں میں کام کیا کرتے تھے۔ کہ ادریس بختیار پریس کلب نہیں آیا کرتے تھے، لیکن ریڈیو پاکستان اور پریس کلب کی دیوار ایک ہے، لہٰذا صحافی دوستوں کا اور ریڈیو پاکستان سے کام کرنے والے لوگوں کا خاصا آپس میں تعلق بھی رہتا تھا۔ ان کا روٹین یہ تھا کہ ادریس بختیار صاحب جب دفتر آتے تھے ڈاؤن کے تو اکثر وہ گاڑی خود چلاتے تھے یا ان کا بیٹا ارسلان گاڑی چلاتا تھا، ڈرائیو کرتے ہوئے آتے تھے۔ لیکن ایک اس میں مزدوروں کے لیے اور چھوٹے طبقے کے جو ہمارے ڈاؤن کے ورکر تھے، جس میں پی اینز ہیں، گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں اور اسٹاف کی سیکیورٹی کے ممبر ہیں، ان سب سے فردن مل کے تقریباً 10 12 یا 15 منٹ لیتے تھے، ان سے ان کا حال پوچھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کے مسائل پوچھتے تھے، پھر سلام دعا کر کے، اور ایک ایک ورکر کا نام ان کو بائی نیم ان کو یاد تھا۔ یہ اس میں بڑی کوالٹی تھی۔ ادریس بختیار صحافتی تنظیموں کی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ PFUJ دستور کے صدر بھی رہے، جبکہ انہوں نے صحافیوں کے اتحاد کے لیے بھی متعدد کوششیں کی، تاہم اس محاذ پر انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دستور گروپ کہلاتا ہے، یہ دستور بنا ہی جن لوگوں کے ہاتھوں ہیں، اس میں ادریس شامل ہیں۔ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ادریس صاحب نے مجھے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہو کہ میں PFUJ کے برنا گروپ کو چھوڑ کے ان کے گروپ میں آ جاؤں، یا میں نے کبھی بھی یہ کوشش کی ہو کہ ادریس صاحب کی جو سیاست ہے، صحافیوں والی سیاست، وہ اس کو ترک کر دیں اور وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ جی، جو PFUJ دستور ہے اس میں ادریس بختیار صاحب کا بڑا اہم کردار رہا، اور PFUJ دستور کو انہوں نے آرگنائز کیا۔ ورکرز کے اگر سٹنگ ہوتے تھے، دھرنے ہوتے تھے، اس میں بھی وہ شریک ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں بہت شدت سے برنا یونین کا PFUJ کا کارکن تھا، اور آج بھی میں برنا یونین سے ہی اٹیچ ہوں، لیکن میری ان سے کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہے، یہ تقسیم کیسے ہے، کیوں ہے۔ میں نے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، اور شاید انہوں نے بھی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں سیاسی طور پر MQM کا حامی تھا، اور یہ بات ان کو پتہ تھی، تو ہم نے کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی۔ کہ وہ PFUJ دستور کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، PFUJ دستور کے صدر بھی رہے، اور انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کے اتحاد پر زور دیا۔ کبھی انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا۔ ہاں، جو انہوں نے کام کیا ان سے متاثر ہو کر لوگ از خود جو ہے وہ آفر کرتے تھے کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے، ہم بھی جو ہے اس یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ادریس بختیار صاحب جو سب سے زیادہ جس بات پر ان کو افسوس رہتا تھا، جس بات پہ وہ کرتے رہتے تھے اور دکھ کا اظہار کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ صحافی تنظیمیں مختلف گروپس میں تقسیم ہو کے رہ گئی ہے، جس سے صحافیوں کی قوت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ ادریس بختیار آج کے الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا سے بہت زیادہ خوش نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آج کی صحافت میں صحافت کم اور جلد بازی اور پگڑی اچھالو تحریک بہت زیادہ ہے۔ اس پہ نالا ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، کوڑتے ضرور تھے، ہم بھی کوڑتے تھے، وہ بھی کوڑتے تھے، اور پتہ نہیں اس کو صحافت کیوں کہتے ہیں۔ ہماری تو سمجھ میں یہ جو چینل پہ جو تھیٹر ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے صحافت کرنا شروع کر دیا۔ صحافت کرتے تھے، انہوں نے اچھا وقت دیکھا تھا، انہوں نے خود جو ہے اقدار کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے اپنے سے اگلی پود جو ہے اس کی تربیت کی کوشش کی تھی۔ تو یہ ناممکن ہے کہ اگر وہ حالات بدل رہے ہیں یا چیزیں زوال کی طرف جا رہی ہوں تو اس پہ اثر نہ ہو، تو فرسٹریشن ظاہر آتی تھی، کوئی روبوٹ تو نہیں تھے وہ اس سے اس لیے زیادہ نالاں تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیلی ویژن میں
جہاں کچھ بہت ہی تجربے کار لوگ ہیں، کچھ بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی آ گئی ہے جو سیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی منمانی بھی کرتے ہیں اور بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ الیکٹرانکس میڈیا کا صحافی بن گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتا ہے، اگر دفتر کی طرف سے اس کو مائک دے دیا جائے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ مائک ہے اور میں ہوں، اور پھر جو چاہے میں کہوں اور جو چاہے بیان کروں۔ اس میں صحافت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سے ادریس بختیار صاحب کو بھی تشویش تھی، اور وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ بھائی آپ عملی صحافت میں جب آ گئے ہیں تو صحافت کے ضابطۂ اخلاق کو بھی سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو بھی پہچانیں، اور اس طرح سے صحافت کریں جو صحافت کی ذمہ دارانہ صحافت کہلائے۔ ادریس بختیار اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے باعث صحافت کے اعلیٰ ترین منصبوں تک پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ان کی بہترین پرفارمنس کے باعث صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ جہاں اس نے اسٹارٹ لیا تھا نا اپنے کیریئر کا، وہ کوئی بہت اونچا منصب نہیں تھا۔ ہی واز اے پروف ریڈر۔ اب پروف ریڈر سے اٹھ کے وہ بی بی سی کا اور وائس آف امریکہ کا اور عرب نیوز کا اور ڈان سے ہیرالڈ کا ایڈیٹر بن جائے، یہی وہ مقام ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتا تھا کہ جو اپنے سینئرز تھے ان کی بے حد قدر کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا جتنے سینئرز تھے، نایاب صاحب وغیرہ کا نام میں لے سکتا ہوں آسانی سے، انہیں آئیڈیلائز کرتا تھا۔ صحافت کے مختلف شعبوں پہ انہیں بہت عبور حاصل تھا۔ رپورٹنگ کیسے ہوتی ہے، سب ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے، کالم کیسے لکھتے ہیں، آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ فوٹوگرافر بھی بہت اچھے تھے۔ اور ایک زمانے میں، اب تو کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے اخبارات کا، ہاتھ سے پیسٹنگ ہوتی تھی، خبریں کاٹ کاٹ کر اخبار میں چھپایا کرتے تھے۔ وہ کام بھی ان کا ضروری نہیں تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے وہ بھی سیکھا۔ کچھ عرصے میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہ صرف وہ رپورٹنگ جانتے ہیں، وہ سب ایڈیٹنگ بھی جانتے ہیں، وہ اخبار کس طرح سے بنایا جاتا ہے، اس میں سرخیاں کس طرح سے دی جاتی ہیں، تصویر کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، وہ تمام شعبے جو ہیں جو ایک اخبار کو واقعی میں پڑھنے والا اخبار بنا سکتے ہیں، اس میں اس کی تمام خوبیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، وہ ادریس صاحب کو آتی تھیں۔ وہ ایک جیسا کہ سب مانتے ہیں صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کی جو خاکساری تھی، ان کی جو ملنساری تھی، وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، ہرچند کہ انہیں احساس تھا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ ادریس بختیار کی ساری زندگی صحافت اور صحافیوں ہی میں گزری، یہاں تک کہ جب انہیں دل کا دورہ پڑا تو وہ کراچی پریس کلب میں ایک افطار ڈنر میں شریک تھے۔ تقریباً وہ 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا ان کے صاحبزادے ارسلان کا، وہ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے والد یا ادریس بھائی جو ہیں وہ باہر گاڑی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ابھی گاڑی انہوں نے اسٹارٹ ہی کی تھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ یہاں سے باہر گئے، تو NICVD پہنچنے کے بعد ان کا ایمرجنسی میں ان کو سارا جو ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ شروع ہو گئے۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک جو ہے وہ ہم ان ٹیسٹ کے مراحل سے گزرتے رہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو فی الحال پین ہو رہا تھا بہت شدید، اور ان کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ تو ایڈمیشن کے بعد ہمیں ادریس بھائی سے جو ہے وہ اجازت چاہی، ہم نے کہا انشاءاللہ آپ صحیح ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پین بہت ہو رہا ہے، تو ہم نے تسلی دی کہ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اور ان کا پین بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اگلے دن ان کی طبیعت کچھ بہتر بھی ہوئی، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، اور جو بعد میں پتہ چلا، اور پھر وہ جاں پر نہ ہو سکے۔ وہ صحافت میں آ گیا تو سب کچھ چھوڑ دیا، صحافت کا ہو گیا۔ تو اگر صحافت کا ہو گیا تو اب ذرا یہ دیکھیے آپ کہ جس وقت اس کے اوپر پریس کلب کی ایک تقریب میں دل کا دورہ پڑا تو لوگ اسے، صحافی اسے، اس کے بھائی نہیں، وہ بھائی وہی جو اب صحافت کی برادری کے بھائی تھے، وہ اسے لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر وہ ICU میں گیا اور وینٹیلیٹر پر وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد وہیں سے اللہ کی طرف چلا گیا۔
تو یہاں مجھے فیض کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ادریس بختیار کا انتقال کراچی پریس کلب میں دل کا دورہ پڑنے کے 3 روز بعد 28 مئی 2019 کو کراچی کے امراض قلب کے ہسپتال NICVD میں ہوا۔ ان کے جنازے میں کراچی و حیدرآباد کی صحافی برادری سمیت سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ انتقال ہوا تو اس میں تمام جو اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے لیفٹ ونگ کے جو ہمارے کافی سارے لوگ تھے وہ ان کے جنازے میں موجود تھے، سیاستدان، ساری چیزیں موجود، اور بندہ ایسا کہ جس پہ سب کا اتفاق۔ کہ کبھی بھی کوئی بڑا آدمی چلا جاتا ہے تو خلا تو پیدا ہوتا ہے۔ ادریس صاحب کے جانے سے بھی ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ایک بڑا خلا اس بات کا پیدا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص چلا گیا جو نہ صرف صحافت پہ اور صحافتی کاموں پہ عبور رکھتا تھا، ان کی شخصیت اتنی زبردست تھی کہ وہ ہر وقت تیار ہوتے تھے کہ کسی بھی آنے والے جونیئر کو سکھائیں، ایک اچھا صحافی بنائیں۔ اگر آپ مجھ سے خلا کی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ اپنے قبیل کے لوگوں میں شاید وہ منفرد آدمی تھے۔ ہر آدمی کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ان کا خلا نہ صحافت میں پورا ہوگا، نہ ہی ایک دوست کی حیثیت سے پورا ہوگا، نہ ہی ان کے خاندان میں کبھی اس خلا کو پر کیا جا سکے گا۔ اصل میں گیپ تو ہم ہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں، یہ پروفیشن محسوس کرے گا یا نہیں مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ اب پروفیشن جس ڈگر پر چل رہا ہے اس میں ان ساری خوبیوں کی جو ادریس میں تھیں اور جو انہوں نے اپنے جیتے جی جن لوگوں تک منتقل کر سکتے تھے کی، ان چیزوں کی اب ضرورت نظر نہیں آتی۔ اور یہ 50 سال کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہوا کہ جب ان کو دفنا رہے تھے تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ تمہارا تو گائیڈ ہی چلا گیا۔ صاحب ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا۔ ان کے جانے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بادہ کشت سے پرانے اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دمامدہ ساقی، بس پھر وہ اپنے رب سے جا پھر اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ختم ہو گئی ہماری زندگی، کچھ بھی نہیں رہا ان کے بغیر ہمارے پاس۔ ادریس بختیار کی صحافت پر گرفت اور صحافیوں کے لیے خلوص و محبت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ان جیسے اعلیٰ پائے کے صحافی خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی کمی مدتوں محسوس کی جائے گی۔